بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے بعد مسلمانوں کے لیے عید الفطر بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مسرت و فرحت کا سامان اس کی تیاریاں کرنے میں ہوتا ہے۔ کوئی مہندی لگوانے میں تو کوئی چوڑیاں پہننے میں مصروف، ہر طرف گہما گہمی اور چہل پہل ہے۔ کیا چاند رات میں اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں؟ دوستو، آج بات کرنی ہے ایک دل دہلا دینے والی حقیقت کے بارے میں، جس کی طرف مجموعی طور پر من حیث القوم توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان 5 راتوں میں جو بندہ رات کو جاگ لے، شب بیداری کر لے، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 5 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی 3 راتیں ذوالحج کی 3 راتیں ہیں، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، یہ 3 راتیں ہیں۔ اور باقی 2 راتیں کون سی ہیں؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک شب برات یعنی شعبان کی 15 تاریخ اور دوسری شوال کی 1 تاریخ یعنی عید الفطر کی رات، یہ 5 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیدار ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی ذات اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اب تھوڑا سا ایمانداری کے ساتھ ایک رات کا ہم تجزیہ کریں کہ وہ رات ہماری کیسے گزرتی ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ عید کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید کی رات یعنی چاند رات ہوتی ہے تو شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے اور چیخ چیخ کے روتا ہے، چلا چلا کے روتا ہے۔ اس کے چیلے، اس کے چمچے، اس کے شاگرد، اس کے چھوٹے شیطان اس کے آس پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، گرو جی تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ ان سے کہتا ہے کہ میرے شاگردوں، مریدوں، میرے چمچوں اور چیلوں، سنو، آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ کی ذات نے ساری امت محمدیہ کو بخش دیا ہے، سب بخشے گئے ہیں۔ پھر ان سے کہتا ہے، اٹھو میرے پاس نہ بیٹھو۔ وہ اٹھتے ہیں تو ان سے کہتا ہے، جاؤ ان کو ایسے کاموں میں مصروف کر دو کہ وہ اللہ کی عبادت نہ کرے، نکالو ان کو گھروں سے۔ اگر وہ مصلح پہ بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کرنے لگ گئے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے سر سجدے میں رکھ دیے تو سارے بخشے جائیں گے۔ ان کو فحاشی میں، عیاشی میں اور فضولیات میں مبتلا کر دو تاکہ آج کی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، آپ ہماری چاند رات کا حشر اپنے بازاروں میں جا کے دیکھ لیں۔ کیا اس رات سے پہلے بازار نہیں کھلتے؟ کیا اس رات کے بعد بازار نہیں کھلیں گے؟ کوئی بازار ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کو گزرنے کے لیے جگہ مل جائے۔ اجنبی عورتیں، اجنبی مرد اور مسلمانوں کے بازار بڑے پڑے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس رات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم عبادت کر لو تو جنت واجب ہو جائے گی۔ مسلمان وہ رات کہاں پہ گزار رہا ہے؟ بازار میں۔ اور بازار میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے ہاتھ، اپنے بازو کھول کر اجنبی غیر محرموں کے ہاتھ میں دے رہی ہیں اور ان کو چوڑیاں پہنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑی خوشی سے اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے شوہر اور بیٹے کے سامنے غیر محرم کے ہاتھوں چوڑیاں پہن رہی ہیں اور وہ مہندیاں لگوا رہی ہیں، اور ہم گھر میں شملے اونچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی عزت کے راگ الاپ رہے ہیں۔ میں اتنا بڑا خان، میں اتنا بڑا عزت والا، میں اتنا بڑا چودھری، میں مولوی، میں شیخ، میں فلاں، میں فلاں۔ ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ جناب آج بخشش کی رات ہے، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ بہن کہاں ہے؟ جس کا جواب ہوگا کہ وہ بازار گئی ہیں مہندی لگوانے اور چوڑیاں ڈلوانے۔ یہ عیاشی، یہ فحاشی اور یہ جنس پرستی اور یہ لڑکیوں اور لڑکوں کا آپس میں ملنا ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔
جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا۔ یہ حال ہی میں بہت بڑی خبر جو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ کراچی سے ایک لڑکی غائب ہو جاتی ہے، دعا زہرا اس کا نام تھا۔ پورے میڈیا پہ خبریں چلتی رہی کہ نوجوان لڑکی تھی، اغوا ہو گئی ہے، کوشش کریں، دیکھیں، ڈھونڈیں، ہر طرف یہ شور شرابہ تھا۔ 10-15 دن کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ معزز ناظرین، اگر آج ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو دیکھ نہ سکے اور ان کو فیشن کے نام پر آزادی دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ پھر اس کے لیے ہمیں ہر وقت ہر قسم کے حالات و واقعات کے بارے کیا رہنا چاہیے، چہ جائے کہ بحثیت قوم ہمارے سر شرم کے ساتھ جھک جاتے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، اس نے یہ کام کیا ہے۔ ہم اس کو فیشن اور آزادانہ حقوق کے نام پر ایک نسل کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک بھائی بن کے سوچو، ایک باپ بن کے سوچو، ایک خامند بن کے سوچو۔ کوئی تمہاری بیٹی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ موج میں اور قوم سوگ میں ہے تو تمہارے سینے کے اوپر کیا حال ہوگا، تمہاری دماغی حالت کیسی ہو جائے گی، تمہارے دل کی دھڑکن کتنی بے ترتیب ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ کسی دعا زہرا کا قصور نہیں ہے، یہ کسی اس کو بھگانے والے کا قصور نہیں ہے۔ ان کو وہ پلیٹ فارم کس نے مہیا کیا، ان کو یہ سہولت کس نے دی، ان کی تربیت سے غافل کون رہا ہے؟ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر بیٹی کو نہ پتا ہو کہ میری ماں کیا کر رہی ہے، سارا پتا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت لاڈ نبھانے کے لیے ہم خود اس گناہ کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی اولاد سے بات کر نہیں سکتے۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم بات کریں گے، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا ہمارے منہ پہ کہے گا، بابا جی کس منہ سے نصیحت کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ بات مجھے کہتے ہوئے تم خود کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہو۔ معزز ناظرین، ہم جو بنیادیں فراہم کر رہے ہیں ان میں ایک بازار بھی ہے، اور چاند رات کو ہمارے بازار عیاشی اور فحاشی کا اڈا بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ بیٹیاں یا بہنیں اچھا لباس نہ پہنے، میک اپ نہ کرے، وہ اچھے جوتے نہ پہنے، وہ مہندی نہ لگائیں، وہ زیور نہ پہنے، وہ چوڑیاں نہ پہنے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خواتین کا حق ہے، نہ ان سے اسلام چھینتا ہے، نہ ان کے سربراہ چھینتے ہیں، نہ چھین سکتے ہیں۔ یہ ان کو ملنا چاہیے، لیکن یہ ان کو اس طرح بھی نہیں ملنا چاہیے کہ ان کا خامن گھر بیٹھا ہو اور وہ چوڑیاں چڑھانے بازار کے کسی غیر محرم کے پاس بیٹھی ہوں، ان کا باپ گھر بیٹھا ہو اور وہ مہندی لگوانے کے لیے بازاروں کا رخ کر چکی ہو۔ باپ کی، خامد کی، بیٹے کی، بھائی کی ذمہ داری ہے اپنی بہن، بیوی، بیٹی، ماں، ان کی ضرورت کا سامان ان کو گھر میں لا کے دے۔ پھر اگر وہ گناہ کے راستے پر چلتی ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے، اور اگر ہم کسی اور کی بہن، بیٹی کے ساتھ لہو و لعب میں مصروف ہو گئے ہوں تو پھر ہماری بہن بیٹیاں کسی اور کے ساتھ انگیج ہوں گی۔ ہماری نظر اگر کسی اور کے اوپر ہوگی تو کسی اور کی نظر ہماری عزت کے اوپر ہوگی۔ ہم دوسروں کی عزت اجاڑنے کے چکر میں ہوں گے، حقیقت میں نیلام ہماری عزت ہو رہی ہوگی۔ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرے، اللہ تعالی کی ذات ہماری عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔